کدھر جائیں گے؟ بولو بھائی کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے بتا دو، اگر سمجھ میں آ رہی بات تو۔ جب حضور شفاعت کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف۔ کدھر جائیں گے؟ مل کے بولو کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی۔ امام نے اس حدیث کو یوں بیان کیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب کو میرے آقا کی حاجت ہوگی، سب جائیں گے، عرض کریں گے حضور میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں، میری شفاعت کریں۔ سب حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے۔ بولو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے۔ لیکن ایک حدیث سن لو، اب جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ بولو جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ کہاں سے مل رہی ہے جنت؟ بولو کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کون ہے جو آج دنیا میں کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کی اس دن وہ توحید، شیطانی توحید کہاں جائے گی؟ جو اللہ اکبر آج سب کے دامن حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب کے ہاتھ حضور کی طرف پھیلے ہوں گے، سب حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور وکیل بن کر کے کھڑے ہوں گے، اور سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہوں گے، ان کے ہاتھ قدرت کی طرف پھیلے ہوں گے۔ آج قدرت بتا رہی ہے کسی کی نہیں چل رہی ہے، چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کی چل رہی ہے۔ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کی سنی جائے گی اور صرف ان کی سنی جائے گی۔ لیکن سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن ایک چیز سے کلیجہ لرز رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، دوسری حدیث، آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ قیامت، وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا، خارج ہو گیا۔ اب سوچو، سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، سب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بے نمازی کو زکوٰۃ مت دیا کرو، بے نمازی کو صدقہ مت دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بے نمازی میرے ذمے سے خارج ہے، میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بولو سب جا رہے، سب جا رہے، سب جا رہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر کے پدر کو خبر نہ ہو۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، اللہ رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہو تو توجہ کرو میرے بھائیو، غور کرو، سوچو۔ سب جا رہے ہیں، سب کے ہاتھ پھیلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب نے ہاتھ پھیلایا، حضور ہماری طرف دیکھے، حضور ہماری شفاعت کرے، یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرمائے۔ اور دوسری حدیث کیا؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار، کروڑ بار اللہ کسی جان کے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ تصور کرو تم گئے حضور کے پاس، او جمعہ چھوڑنے والوں، او نمازیں چھوڑنے والوں، میرے بھائی توجہ کر لو، غور کر لو، تم گئے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے۔ اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر لیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ سب نے چہرہ پھیر کر کہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تو ان کے پاس آئے تھے۔ بگڑی تو یہاں بننی تھی، اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے یہ امید تو نہیں کہ وہ چہرہ پھیریں گے، لیکن وہ غیور بھی بہت ہے۔ اگر چہرہ پھیر لیا، اگر چہرہ پھیر لیا، اللہ نہ کرے اگر ان کی زبان سے نکل گیا جھوٹے مکار میرا امتی بنتا تھا اور میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تجھے معلوم نہیں تھی، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، سود کھاتا تھا، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، اگر یہ کہہ کے چہرہ پھیر لے، بہت نازک ہے ان کی طبیعت، ان کی غیرت کا بڑا عظیم حال ہے۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، بہت نازک ہے ان کی غیرت، وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ان کی شان رحمت للعالمین سے انشاءاللہ یہ امید نہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟
اس لیے ہوش کے ناخون لو، توبہ کرو، بدلو۔ آخری بات عرض کرو، ہم کہتے ہیں نہیں یار مولوی صاحب نے اتنا نہ ڈرائے، سید اتنا مت ڈرا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا کوئی بھائی کہے گا کس کو بلایا تھا سید احمد رضا، کہ اس نے تو ہمیں نا امید، کہ میں نا امید کرنے نہیں آیا، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو، پاپ میں گزار رہے ہو، سوچو ہم تو حضور کی امتی ہیں۔ آئیے آخری بات کے طور پہ ایک بات کیا ہے، میں اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ آئیے اس سید کی بات کرتے ہیں جس کی سیادت پر کافروں کا بھی انکار نہیں ہے۔ وہ سید ہے امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق۔ جعفر صادق کون ہے بھائی؟ یہ کون امام ہے تمہیں پتہ ہے؟ کروڑوں حنفیوں کا امام، 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھنے والا امام، اپنی قبر کی جگہ پہ بیٹھ کر 6000 قرآن ختم کرنے والا امام، جسے دنیا نعمان بن ثابت سراج الامہ کہتی ہے، وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے، جب امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے، سیدھی کرنے والا امام اتنا بڑا ہے تو وہ جوتیوں والا امام کتنا بڑا ہوگا؟ جس کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ نعمان کی کل عمر کا حاصل کوئی پوچھے تو نعمان کہے گا میری عمر صرف 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزری۔ وہ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق کونڈے کی نیاز یاد ہے، امام جعفر صادق کے قوال یاد نہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کون ہیں؟ امام باقر۔ ان کے والد کون؟ امام زین العابدین۔ ان کے والد کون؟ تاجدار کربلا امام حسین۔ ان کے والد مولا علی، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کے والد رسول اللہ خاتم النبیین سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔ اب سنیے، امام جعفر صادق جس کا پورا خاندان بے مثال، جانتے ہیں نا، میدان محشر میں کسی کی ماں کے لیے گردن نہیں جھکے گی، لیکن میدان محشر میں سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، سیدوں کی دادی فاطمہ الزہرا کے لیے سب کی گردنیں جھکائی جائے گی۔ السوائق المحرقہ کہہ رہی ہے کہ میدان محشر میں جب ام السادات، سیدوں کی دادی، ام الحسنین رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق میدان محشر سے بے خوف ہونے والوں سن لو، جب لوگ آپ سے مصافحہ کرتے تھے نا، مصافحہ، تو امام جعفر صادق ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اللہ کے بندے اگر قیامت میں تیری مغفرت ہو گئی ہے تو تو جعفر صادق کی سفارش کر کے میری مغفرت کی سفارش کر دینا۔ غور کیجیے، یہ ان لوگوں کا حال ہے امام جعفر صادق جو 700 رکعت نماز کبھی نفل پڑھتے تھے، کبھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ وہ اپنے مرید، دوست، احباب، چاہے بے ماننے والوں سے کہتے ہیں مصافحہ کرتے وقت اگر تیری مغفرت ہو گئی، کیونکہ مغفرت اللہ کس کی کرے گا کوئی گارنٹی نہیں، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اگر چاہیں گے تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اگر چاہیں گے تو نبی کی بیوی کو بھی عذاب دیں گے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔ اگر چاہیں گے تو نبی کے سگے چچا کو بھی عذاب دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں۔ اور اگر چاہیں گے تو کسی کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ اللہ کی شان ہے، اگر چاہے تو کتا بھی جنت میں جائے، اور اگر نہ چاہے تو نبی کا بیٹا بھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔
آپ کون سے دماغ میں خبط لے کے بیٹھے ہو بھائی کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور آپ تو قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہو کہ اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران نظر آئے گی. اس کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے, تم اس دن جنت کی ویرانی کی کیا باتیں کرتے ہو؟ اتنا گھمنڈ اچھا نہیں, اتنا غرور اچھا نہیں, ایسی بڑی بڑی باتیں اچھی نہیں. مجموع الزوائد کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی مانے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. امید بھی کرو, ڈرتے بھی رہو, امید کرو کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے, لیکن ڈر بھی رکھو کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہو کہ وہ جہنم میں پھینک دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر نماز پڑھو تو بھی ڈرو کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ. یہ نہیں کہ نمازی بن گیا تو میں یقینی جنتی ہوں, داڑھی رکھو تو یہ مت سوچو کہ میں جنتی بن گیا. ڈرتے رہو کہیں نمازیں منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالیں گے. کیا کہہ کر ذق انک انت العزیز الکریم, یہ تو بہت عزت دار بنتا تھا دنیا میں, بہت عزت, یہ چک جا یعنی عزت دار جو دنیا میں بنتے تھے ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اس لیے پتہ نہیں کس کو جنت میں ڈالا جائے گا. امید کر سکتے ہو, ڈرتے بھی رہو. ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے بندو. تو سنو سنو, غور سے سنو. امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگ ملنے والوں سے اگر تیری مغفرت ہو گئی, پتہ نہیں کس کی ہوگی, اگر تیری ہو گئی تو میری سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. لوگ کہتے امام آپ تو سید ہیں, ہے نا, یہ بات کہیں رہی, کہتے یہ آپ تو سید ہے, آپ کے نانا شافع یوم النشور, آپ کے نانا شفیع المذنبین, آپ کی دادی سیدہ فاطمہ ہے, آپ کے دادا مولا علی ہے, وہ علی جس کے بارے میں آقا فرماتے جس کو علی چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے صحیح سلامت گزر کے جنت میں جائے گا. آپ کے دادا حسنین کریم وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سرکار آپ کہتے ہیں ہم آپ کی سفارش کریں گے, آپ سید ہیں نا. امام جعفر صادق کہا کرتے سید ہے یہی تو رونا ہے, سید ہے یہی تو رونا ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. ایسے سیدوں کو منہ دکھانے سے ڈر لگتا ہے اور ہم کہتے جو ہوگا دیکھا جائے. آؤ آج ایک بات کریں, ولی کا عرس ہے, آپ سب اللہ والے لوگ یہاں موجود ہیں. امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں. امام جعفر صادق کہا کرتے تھے اگر تیری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کرنا, اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا. آؤ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلرام پور والوں اور قرب و جوار سے آنے والوں, کیا اس ولی کے قدموں میں بیٹھ کر آپ یہ وعدہ کرتے ہو اگر قیامت کے دن اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو تم سب مل کر امین القادری کی سفارش کر دو گے؟ ہاتھ اٹھا, اب ہاتھ اٹھانے کی جگہ منبر کے سادات اور علماء بھی اگر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیں تو میری آج کی یہ محفل قبول ہو گئی. آنا بولو آپ لوگ میری سفارش کر دو. لوگ آسان سمجھتے ہیں جنتی ہو, آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. وہ لوگ جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتے تھے ان کے سامنے ان کو ولی قطب کہا جاتا تھا اور وہ اس قابل نہ تھے, لیکن یہ مائک پر ناظم لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا جن القاب سے تجھے دنیا میں پکارا تھا تو وہ تھا نہیں, چپ رہتا تھا, آج ثابت کر کے تو وہ ہے. آج امین القادری جیسے لوگوں کو بھی لوگ علامہ کہتے ہیں, مفکر اسلام کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, ہم کب سے مفکر ہو گئے, ہم کب سے علامہ ہو گئے. جب حضور بدر ملت جیسے لوگوں کو علامہ کہا گیا تو آپ نے ناظم سے کہا بول بدر الدین علامہ نہیں ہے. ہائے ہائے, اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی
ولی کامل وہ ناظم سے کہہ رہے ہم تو اتنی جھوٹی تعریفیں کرواتے ہیں اور اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے موٹے ہوتے ہیں. اگر اللہ فرمائے گا ناظم جو تیرے لیے کہتا تھا ذرا ثابت کر, ہم کہاں سے ثابت کریں؟ آپ تو بہت آسانی سے چھوٹ جاؤ گے. ہم لوگ اگر چھوٹ گئے تو ایسا لگتا ہے ہم چھوٹے تو شاید سب چھوٹ جائیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. مغفرت مانگو اللہ سے. اللہ نے مغفرت کا وعدہ نام لے کر ہم سے نہیں فرمایا. جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے اس روزی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, جھوٹ سچ میں فرق نہیں کرتے, لیکن جس مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا. میرے بھائی میں تو آخری بات کرنے چلا تھا, لیکن ایک بات بتاؤں نا, ہو سکتا ہے کوئی میری بات کو برا مانے تو مانے, لیکن میں اور آپ کیا, ہم تو بہت بڑے بڑے مرتبے کے طالب ہیں. سیدنا فاروق اعظم جو میرے رسول کا جانشین ہے, لوگ جنت میں جب جائیں گے تب جائیں گے. عمر تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں. اگر نبی کے قدموں میں جنت نہیں ہے تو پھر جنت کہاں؟ یہ رسول اللہ کے دونوں یار ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کی ہے. سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, اور سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. ستاروں نے حضور کو اپنے ارد گرد گھیر رکھا. یہ فاروق اعظم جو آج بھی گنبد خضرا میں رسول اللہ کے قدموں میں آرام کرتے ہیں, ان کی زندگی کے آخری لمحات جب آپ کو شہید کیا گیا, کھنجر مارا گیا, آپ کو لا کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا, فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو پوری زندگی تم نے میری ہر بات مانی, آج ایک بات مانو گے؟ جی ابو جی کہیں. کب مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو, نیچے چادر بھی کچھ نہیں, ننگی زمین پہ ڈال دو. بیٹے فرما بردار تھے, پتہ نہیں بابا کیا کریں گے, خون نکل رہا ہے, خون رس رہا ہے. فاروق اعظم کو زمین پہ ڈال دیا گیا. فاروق اعظم کبھی یہ حصہ زمین پر رگڑتے چہرہ, اور یہ حصہ, یہ آخری لمحات ہے فاروق اعظم. کون فاروق اعظم؟ جس کی شان توریت میں لکھی, انجیل میں لکھی, قرآن کی 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی. وہ فاروق اعظم جس میں 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا. وہ فاروق اعظم جس کی زبان سے حق بولتا ہے. وہ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل, جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ اکبر. یہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی, اللہ اکبر. وہ فاروق اعظم چہرے کو زمین پر ملتے مٹی پر اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے, عمر کی مغفرت کر دے. یہ رخ پھیرتے ہیں مٹی پر, کہتے ہیں عمر کی مغفرت کر دی. کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے, کہتے ہیں امیر المومنین آپ تو اللہ والے ہیں نا, آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی ترقی ملی, اتنی فتوحات ملی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. توریت میں آپ کا ذکر, انجیل میں آپ کا ذکر, زبور کا آپ نے سر اٹھا کے کہا منقبت پڑھنے والے, یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہ ان اللہ والوں کا خوف ہے. منقبت پڑھنے والے, یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے, میری تعریفیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اب جملہ سنو, کہتے ہیں عمر تو آج یہ سوچ رہا ہے نہ اللہ عمر کو جہنم میں ڈالے نہ جنت میں ڈالے, عمر کو برابر سرابر چھوڑ دینا تو عمر کامیاب ہو گیا. جس کو جنت کی بشارت ہے ان کا یہ حال ہے. داڑیاں مڈا کے گٹوں میں پھینک رہے ہو, بے خوف ہو, گندی فلمیں دیکھ رہے ہو, نماز چھوڑ رہے ہو. میرے بھائی اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ, توبہ کرو, آج سے بدل کے جاؤ. اگر اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے عمل کرو, عمل کرو. ایمان کے بعد نیک عمل بے پناہ ضروری ہے. جب تک عمل نہیں کرو گے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے والعصر, زمانے محبوب کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے, بے شک انسان گھاٹے سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. بس اس پہ قرآن خاموش نہیں ہوا, آگے کیا کہا؟ وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل. لوگ کہتے ہیں عمل کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں. میں نے کہا میرے بھائی ایمان جہاں جہاں قرآن نے ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ عمل کا ذکر بھی.
یہ نہیں کہ عمل کچھ نہیں، ایمان کے بغیر عمل کچھ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بہت کچھ ہے۔ اس لیے ایمان لے آئے تو عمل بھی کرو، عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و